السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وبارك السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن۔ ابھی مجھ سے پیشتر ایک بہترین خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر مجددی صاحب اللہ بڑے ہی بہترین انداز میں آپ تمامی حضرات کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے نہایت ہی عمدہ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے حصے میں جو عنوان آیا ہے اس سے قبل بھی میں موضوع پر بات کر چکا ہوں، ارتداد کا فتنہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک بار بلکہ کئی مرتبہ بھی اگر اور بار بار بھی اگر اس موضوع پر بولا جائے تو کم ہے، کیونکہ آج کا بہت ہی بڑا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے کو بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف لیتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی کا خاص کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کا بے پناہ شکر اور احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے دین متین کے لیے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی خاطر ہم سب یہاں اکٹھا ہیں۔ یہ ہماری مختصر سی آواز ہے، گرچہ ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان قریب یہ ہماری آواز پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ اسے سنیں گے اور اس کا ایک خاص اثر ہوگا۔ کوشش جاری رہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ عصر حاضر میں سب سے مہلک ترین فتنہ اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والی دین کش وبا ارتداد ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارتداد کیا ہے۔ اسلام سے پھر کر کے کسی دوسرے مذہب میں چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ وہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی صاحب ایمان اگر اپنے ایمان سے ہٹ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں پناہ لیتا ہے تو اس شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کا جو یہ عنوان ہے یہاں خاص طور پر ان نوجوان بچیوں کے حوالے سے جو ارتداد کا شکار ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ناجائز تعلقات، پیار محبت اور اس کے بعد پھر ایک شادی جیسے بدنام زمانہ اصطلاح کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مذہب اور اپنے اسلام اپنے دھرم کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ باطل مذہب کو اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ خاص موضوع اسی لیے ہے اور انہی نوجوان لڑکیوں کی خاطر یہ تمام باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔
ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس کی ترقی اور اس کی سہولت شب و روز وقت کو تیزی کے ساتھ پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ ماہرین ہر وقت اسی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کو کسی طرح نئی مشینوں اور نئے ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جا سکے، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی بھی انسان ایک لمحے میں رابطہ کر سکتا ہے، یا کسی بھی ملک کسی بھی شہر کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک پل میں کسی بھی طرح کی مثبت و منفی خبر، پازیٹیو اور نگیٹو خبر دنیا کے کسی بھی کونے میں پھیل رہی ہے اور پھیلائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ فعال رہتے ہیں، ایکٹیو ہیں، تو آپ کے کان میں یقیناً آئے دن ارتداد خبریں بھی آتی رہی ہوں گی اور آتی رہتی ہیں۔ سرعام اپنے ایمان کی نیلامی کرتے ہوئے ایمان فروشوں کی لرزہ دینے والی ویڈیوز دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی لہو ٹپکاتی ہوں گی۔ آخر ارتداد کی مہلک ترین بیماری ہمارے معاشرے میں اس قدر تیزی کے ساتھ کیسے پھیل رہی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں ان تمام باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو اس وقت پوری دنیا میں بیک وقت کئی محاذ کا سامنا ہے، اور جہاں ایک طرف ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت پر ہر چہار جانب سے حملے ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف ہماری نوجوان نسلوں کو بھی پوری طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے ایسے کتنے آئے دن برپا کیے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمان اس وقت سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل کو اور آنے والی نسلوں کو کس طرح سے ان کے چنگل سے آزاد کرائے۔ اسلام کی شہزادیاں اور ایمان کی دولت سے مالا مال مسلم لڑکیاں آئے دن غیروں اور درندوں کے جال میں پھنس کر ایمان کا زیور کیوں بیچ رہی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آگ کا توق اپنے گلے میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ ہمیں اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آخر اس بڑی بیماری کا سبب کیا ہے۔ بہت ساری خواتین سوشل میڈیا کا استعمال بے دھڑک کرتی ہیں، ہمہ وقت ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ ان میں دو طرح کی خواتین ہوا کرتی ہیں، ایک تو وہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آشنا ہے، انہیں اسلام کے بارے میں مکمل نہ صحیح مگر تھوڑا بہت معلوم ہے، اور ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی سیٹنگ سے بھی وہ آگاہ ہوا کرتی ہیں۔ اس گروپ اور اس گروہ سے تعلق رکھنے والی خواتین الحمدللہ بہت حد تک غیروں کے شر اور فتنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ دوسری قسم ان خواتین کی ہے جنہیں نہ سوشل میڈیا کے پازیٹیو استعمال کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی منفی اثرات کیا ہیں اس سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ اس گروپ کی خواتین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اکثر و بیشتر زیادہ تر درندوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں، جنہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی آگاہی نہیں، جنہیں اسلام کے الف سے بھی آشنائی نہیں ہے، جن کا ماحول ایسے ماڈرن ماحول میں جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کا ماحول اتنا ماڈرن ہے، تو ایسی خواتین یا ان خواتین کی بچیاں بہت جلد درندوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو ہمیں ان اسباب کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو موبائل جیسی ایک بہت بڑی چیز جو ان کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر بھی چاہیے کہ آخر یہ اس کا کیسا یوز کرتی ہے، اس کا پازیٹیو یوز کر رہی ہے، مثبت استعمال کر رہی ہے، یا اس کا کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اولاً بہت سے والدین غلط فہمی کا شکار ہوا کرتے ہیں، اور یہ نیچرلی فطری بات بھی ہے کہ اپنی اولاد کی غلطی والدین کو جلدی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ سب کی بات نہیں ہے مگر اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں سے حد درجے مطمئن نظر آتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو کچھ بھی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو صحیح ہی کر رہی ہے۔
ہماری اولاد کسی بھی درندگی کا شکار کبھی نہیں ہو سکتی، ایسا ان کا خیال ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ کسی بھی قیمت پہ یہ ہماری اولاد ہماری نافرمانی نہیں کر سکتی۔ بس اسی ذوق میں اور اسی غلط فہمی میں اپنی اولاد کو بے مہار چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں اتنا ڈھیل دے دیتے ہیں، بعد میں انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اس کے منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور جب وہ نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر والد والد ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، سن کر کے تڑپ جاتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، کفے افسوس ملتی ہے، مگر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ والدین اپنی اولاد کو بھروسہ اور اعتماد کی ڈور سے باندھ کر رکھتے تو ہے، لیکن کبھی اس جانب توجہ نہیں کرتے کہ اس ڈور کو کاٹنے کے لیے آج ہزاروں غنڈے اور ایمان کے ڈاکو چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس جانب ان کی توجہ نہیں جاتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر سے نکلا ہوا ایک ایک قدم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، وہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے جس راستے سے ہو کر کے میری بیٹی یا میرا بیٹا جا رہا ہوگا، ہر چہال جانے اور پھر سب سے بڑا سبب جو اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے، اور اس میں جو نیٹ ہے، انٹرنیٹ کی جو یہ دنیا ہے، اسے پورے طور پر درندوں کے جال میں پھنسانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے والدین کو اس جانب توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اپنی تمام اپنی اولاد کی تمام حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے، نیز یہ بھی لازم ہے کہ اپنے والدین سے کچھ بھی پردہ نہ رکھیں۔ اولاد اپنے والدین سے اگر سب کچھ چھپائے تو اس کا بھی انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اسلامی ماحول ہے، جن گھروں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بچوں کو واقف کرایا جاتا ہے، تو وہاں پر الحمدللہ بعد میں نتیجہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ بچے اگر ان کے قدم کہیں بہک رہے ہوتے ہیں تو اس کی وہ شکایت اپنے گھروں میں اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے ضرور کرتے ہیں، اور پھر والدین ان کو وقت رہتے ہوئے سنبھال لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اس فراوانی اور انٹرنیٹ کی سہولت نے یقیناً معاشرے پہ ایسا اثر ڈالا ہے، لیکن اس کے بہت سارے منفی اثرات اس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں، خصوصاً فیس بک اور انسٹاگرام نے تباہی مچائی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی مسلم بچیاں ہیں جو اپنی اپنی آئی ڈی سے نہ جانے کتنی فحش ویڈیو شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں ہل اسٹیشن پر، کہیں بیچ پر، کہیں سمندر کے کنارے، کہیں کسی پارک میں وہ اپنا ویڈیو بناتی ہے، اور پھر وہ ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کی کسی ایک پلیٹ فارم پر یا بہت سارے پلیٹ فارم پر شیئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ طلب ہوتی ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ ہم کو لائک ملے، زیادہ سے زیادہ اس پہ ہمیں کمنٹس آنے چاہیے، ہمارے فالوورز زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ جانے کہ سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانے کا کی کون سی خوشی ہے جو انہیں حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ان کا کون سا رتبہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک مظلوم خیال ہے اور اپنے من میں اپنے آپ کو خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف ہے کہ ہمارے بہت سارے فالوورز ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جس نے اس کو فالو کیا ہے اس نے اس کے کیریکٹر اور کردار کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اس کی اس فحش تصویر کو دیکھ کر کے یا اس کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے لطف اندوزی کی خاطر سے اس نے اس کو فالو کیا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت ساری نیک بچیاں بھی ہیں جو دین متین کی خدمت میں ہمہ مصروف رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک اور دین کا جذبہ رکھنے والی بچیوں کو سلامت رکھے اور ان کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ہے مسلمان کی بچیاں ہیں اور غیر عربی کا شکار ہوتی ہیں، آئے دن اپنی ویڈیوز اور اپنے فوٹوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہیں اور اس پر لائک طلب کرتی ہیں، چاہتی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن انہی تمام منفی چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ منفی شکل میں آتا ہے، پھر والدین بھی افسوس کرتے ہیں، بچی بھی افسوس کرتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر یا ماں باپ کی رضامندی کے خلاف بچیوں نے قدم اٹھایا، اور سال دو سال میں اس کا ایسا نتیجہ سامنے آیا ہے کہ خود وہ لڑکی یا لڑکا خود وہ اپنی زندگی میں ہی افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام واقعات سے ہمیں اور آپ کو سب کو
اور آج کل کے بالخصوص نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کو سبق لینا چاہیے کہ اسلام کا یہ فرمان قرآن کا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسی اسلام میں رہتے ہوئے ہماری فلاح و بہبود ہے، اور اسی اسلام کی فلاح و بہبود کی خاطر ہمیں اپنی زندگی صرف کرنی ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جس کے تحفظ اور جس کی بقا کی ذمہ داری بھی ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ ہمیں اسلام کے لیے ہر وقت ہر محاذ پر کھڑا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ ہم اسلام کا مذاق بنائیں، نہ یہ کہ ہم اسلام کو تمسخر کا ذریعہ بنائیں، نہ یہ کہ ہم اسلام کا لباس اوڑھ کر پہن کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی بہت ساری بچیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے جو برقعے میں، نقاب میں، بچوں کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اب اس میں مسلم ہے نان مسلم ہے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ یہ نقاب پوش خواتین یا بچیاں پارکوں میں یا بیچ پر یا کسی ہل اسٹیشن پر نظر آتی ہیں، ایک مرتبہ دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، اگر ان کو یہاں آنا تھا تو یہ عام لباس میں ہی آ سکتی تھی، انہیں اسلام کے اس مقدس نشان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انہیں اسلام کے اس مقدس لباس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اللہ نے اگر انہیں مسلمان بنایا ہے، یعنی انہیں اسلام کی دولت ملی ہے، تو انہیں اس کی ضرور حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلام ایک لازوال نعمت ہے جسے میسر آ گیا اور اس نے اس کی حفاظت کر لی، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یقیناً اسی کے لیے جنت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک لہم جنات الفردوس نزلا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت مہمانی کے طور پر ہے، جنت جن کو اپنا مہمان بنانے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ خواتین اسلام بالخصوص ماڈرن لڑکیاں، ان کی ذہن سازی کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر درجے محنت کرنی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، تاکہ اسلام کی جو عظمت ہے، اس کی جو روح ہے، ان کے دلوں میں اتارا جا سکے۔ سب کا نچوڑ یہی ہے کہ کوئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرے یا اس کے پیار و محبت میں پھنس جائے، یا کسی طرح سے اپنے دین و دھرم کی فکر کیے بغیر اس کے ساتھ رہنے پر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اسلام کے الف کو بھی نہیں سمجھا، اس نے اسلام کی عظمت تو دور، اسلام کے معنی سے بھی اسے واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دین اور دھرم کی عظمت لوگوں کو بتانی چاہیے، اسلام کی کوالٹیز کیا ہیں، اسلام کی خصوصیات کیا ہیں، اور مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کے لیے نعمتیں کیا ہیں، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں کیا کیا انعامات، اور غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے یا اسلام کے نہ ماننے والوں کے لیے، رسول پاک کے دین سے ہٹ چلنے والوں کے لیے کیا کیا وعید ہیں، جہنم ہے ان کے لیے، آخرت میں کتنا عذاب ہے، دنیا میں کتنی ذلت و رسوائی ہے، ان ساری باتوں پر بات ہونی چاہیے، سارے موضوعات پر بحث ہونی چاہیے، اسلام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمان بذات خود اپنے اندرونی اختلافات کا شکار ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے، بڑی مسائل کو لے کر کے ایک دوسرے کے لیے دست بگریباں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں، ایک دوسرے کے دامن کو کھینچنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم آج ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہیں، گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، ایک دوسرے کے فتوے کے خلاف گالی دی جا رہی ہے۔ ان تمام باتوں کی طرف میرا صرف اشارہ کرنے کا مقصد ہے کہ تم نے سمجھا نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام اتحاد اور یونٹی اور ایک ایسی قوت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے کہ بنیان مرصوص کا لفظ آیا ہے کہ تمہیں تو اس طرح سے متحد ہونا چاہیے کہ جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، تمہیں تو اس طرح سے اکٹھا ہونا چاہیے، تمہیں تو اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کہ جیسے تم صرف روح اور جان میں الگ الگ ہو، تمہارا سب کا جسم ایک ہے۔ ان تمام باتوں کی طرف قرآن اور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، مگر اب حالات اس طرح سے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم مذاق بنا رہے ہیں شریعت کا، تو ہم کس طرح سے اسلام کی عظمت ہم ان ماڈرن لوگوں میں پہنچا سکیں گے؟
وہ لوگ جب ہمارے ان کمنٹس کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جب ہماری ان پوسٹوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے اپنے کے خلاف کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی کھینچا تانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو۔ تو پھر ہم اپنا اثر یا اپنا تشخص ان کے درمیان کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ ہم اسلام کی عظمت کو ان کے درمیان کیسے پہنچا سکیں گے؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ایسا ماحول ملا ہے کہ وہ صرف انسانیت جانتے ہیں، حالانکہ انسانیت اس سے بھی وہ ناواقف ہے، لیکن ان کا اپنا جو ایک کلچر ہے، ایک ماحول ہے، تو صرف ہیومنٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے درمیان ہمیں اسلام کی عظمت کو پہنچانا ہے، ان کے درمیان ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو پہنچانا ہے۔ تو یہ سب اسی وقت ہو سکے گا کہ جب ہم اپنے اندرونی اختلافات سے باز آئیں گے اور زمینی سطح پر یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر، ایک دوسرے کا ساتھ لے کر کے، ایک دوسرے کا تعاون کر کے، جب ہم اسلام کی تبلیغ کے خاطر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی جلد ہی آئے گا کہ اسلام کی عظمت ان کے دلوں کو بھی پہنچے گی اور انہیں بھی اسلام کی قدر و منزلت کی توفیق ملے گی۔ ورنہ پھر صرف بولنے سے یا صرف لکھ دینے سے یا صرف کسی مجمع میں یا صرف کسی پلیٹ فارم سے بول دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں حقیقی طور پر، بنیادی طور پر یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر اسلام کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو پسندیدہ دین اسلام ہے اسی اسلام کے ہم اور آپ سب ماننے والے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اسی اسلام کے ماننے والے بہت سارے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والی بہت ساری خواتین حالات زمانہ کا شکار ہو کر غیروں کے چنگل میں پھنس کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تو اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس موضوع کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے میرا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کو بھی موقع ملے گا اس عنوان پر اور بھی مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ انفرادی طور پر بھی میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنا کچھ ہو سکے اسلام کی باتیں، اسلام کی عظمت، اسلام کا تحفظ، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی کوالٹیز لوگوں کے سامنے عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی لوگوں کو کنونس کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے درمیان اکٹھا بھی ہوا جاتا ہے۔ یہی سارے مقاصد ہیں کہ ہم انہی مقاصد کو لے کر کے جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، چاہے ویڈیو ہو، آڈیو ہو، سوشل میڈیا ہو، جو کچھ بھی ہو، ان تمام تر وجوہات اور مقاصد کی بنیاد پر ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا مثبت استعمال اور پازیٹو استعمال کرنے کی توفیق بخشے اور ہماری مسلم بچیوں کو غیروں کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اور دین اسلام کی حفاظت اور اسلام کے راستے پر چلنے اور دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔